شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم۔ ہم جو ہے وہ عیسائیت کے عقائد و نظریات پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس ضمن میں ہم نے عقیدہ تثلیث اور اس کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ناقدانہ جائزہ لیا تھا۔ پھر ہم نے عقیدہ کفارہ یعنی اٹونمنٹ، اس عقیدے کے اوپر کافی تفصیل سے بحث کی تھی، اور قرآنی تعلیمات اور عقلی دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ اس کا بھی ناقدانہ جائزہ لیا تھا۔ اور اس ضمن میں جو اہم پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے وہ آپ کی اسکرین پر ڈسپلے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، جن میں یہ بات تفصیل سے کی گئی تھی کہ عقیدہ کفارہ جو کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور تقریباً سارے عیسائی فرقے اس عقیدے میں متفق ہیں، اور اس عقیدے میں یہ بات بنیادی طور پر شامل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا دراصل ان کی طرف سے اس عظیم غلطی کا کفارہ تھا کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے سرزد ہونے والی غلطی، جس غلطی کے اندر تمام بنی نوع انسانی فطری طور پر شامل ہے، اس کے اندر اس غلطی کے گناہ میں جو ہے وہ شامل ہے، پیدائش کے اعتبار سے ہی، فطری اعتبار سے ہی اس غلطی کا کفارہ اللہ ہی نے انسانی شکل میں خود ہی دنیا میں آ کر مصلوب ہو کر انسانوں کی طرف سے اس کا کفارہ دے دیا۔ اب تمام انسان جو ہیں، جو عقیدہ عیسائیت پر قائم ہیں، جو عقیدہ کفارہ کو مانتے ہیں، تو وہ اس غلطی سے جو ہے وہ محفوظ ہو گئے ہیں، یا بری ذمہ ہو گئے ہیں، یا ان کی طرف سے کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے، اور اس کا ناقدانہ جائزہ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ انسانی فطرت سے انتہائی دور عقیدہ ہے کہ ہر انسان گناہ گار پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت جو ہے وہ اسلام ہی ہوتی ہے، اور یہ فطرت نیک ہی ہوتی ہے۔ اور یقیناً آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر ان کو معافی بھی عطا کر دی گئی تھی، اور جو بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کی جاتی ہے کہ ان کو مصلوب کیا گیا تھا، یقیناً ان کو مصلوب نہیں کیا گیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر جو ہے وہ اٹھا لیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، عقلی طور پر اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کسی ایک فرد کے گناہ کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اجر دوسرے شخص کے گناہوں پر جو ہے وہ پڑے، دوسرے شخص کے اعمال پر پڑے۔ ایک شخص کے اعمال کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوتا ہے، دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور اگر جو ہے وہ حقیقتاً نجات کا کوئی خواہاں ہے تو حقیقتاً نجات کا دار و مدار جو ہے وہ عقیدہ اور عمل پر ہے، نہ کہ انسان جو ہے وہ فطری طور پر گناہ گار ہے اور فطری طور پر جو ہے وہ عذاب کا مستحق قرار دیا جائے۔ یہ عقل سے جو ہے وہ مابرہ باتیں ہیں، اور اس عقیدے پر جو ہے وہ عیسائی دانشوروں کی آراء بھی اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ یقیناً یہ ایسا عقیدہ ہے جو کسی زمانے میں بعد کے عیسائیوں کی طرف سے خود گڑا گیا ہے، نہ کہ فطری طور پر، بنیادی طور پر، الہامی طور پر یا وحی کے ذریعے سے کسی ایسے عقیدے کی تعلیم پہنچائی گئی ہے کہ عہد نامہ قدیم کی کتب میں بالخصوص اور انجیل کے اندر بھی اس جیسے کسی عقیدے کا کوئی تذکرہ عام حالات میں نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا موضوع بنتا ہے وہ عقیدہ ابنیت مسیح کا ہے۔ ابنیت یعنی ابن ہونا، بیٹا ہونا، اللہ کے بیٹا ہونے کا جو عقیدہ عیسائی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے تثلیث کا عقیدہ پڑھا تھا تو جو 3 اقنوم کا ذکر کیا تھا، ان میں جو دوسرا اقنوم ہے بیٹا ہونا، ابنیت، اور اس میں ہم نے عیسائی عقائد کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ جو بیٹا ہے دراصل وہ اللہ کی صفت کلام ہے، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ وہ اللہ کی ذات کا انسانی شکل میں جو ہے وہ حلول ہے، یا انسانی شکل میں جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہونا ہے، انسانی جسم میں حلول کر کے دنیا کے اندر ظاہر ہونا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے بیٹا ہونے کا پہلو، جس کو ابنیت کہیں گے، اور یہ چونکہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور واضح دلائل کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کا نبی ہونا بہت سی روایات میں اور بہت سے ذریعوں سے ثابت شدہ ہے، تو ابتدائی حیثیت سے تو اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا یہ تو ایک طے شدہ اور مسلم بات ہے، مگر رسالت جو ہے وہ ابنیت میں کس طرح اور کب بدل گئی، اس حوالے سے جو عہد نامہ جدید کی تعلیمات ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پولوس رسول نے جو باتیں وہاں بیان کی ہیں یا لکھی ہیں، رسول تو خیر وہ بس ان کے عقیدے کے مطابق ہم ان کو کہہ رہے ہیں، پولوس ہی کہنا چاہیے، سینٹ پال نے جو بہت سی باتیں عقیدے کے طور پر لوگوں تک پہنچائی تھیں، ان میں یہ بات جو ہے وہ شامل ملتی ہے کہ ابنیت مسیح کا عقیدہ سینٹ پال یعنی پولوس کی ایجاد ہے، جو کہہ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ بات جو ہے وہ پہنچائی گئی یا یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی اور اس کو پھر باقاعدہ جو ہے وہ عیسائیت کے عقائد میں شامل کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ سینٹ پال نے جو رومیوں کے نام خط لکھے تھے، ان خطوں میں اگر آپ کتاب مقدس کے عہد نامہ جدید میں رومیوں کے نام جو خط لکھے تھے، ان خطوں میں اگر پہلے باب ہی کی جو ہے وہ چوتھی سطر پر پہنچے، چوتھی آیت پر پہنچے، تو وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مسیح جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی روح کے اعتبار سے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ تو قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، روحانی طور پر جو ہے وہ بیٹے کا تصور جو ہے وہ یہاں پر پولوس کا جو رومیوں کے نام خط تھا اس کی ابتدا میں ہی جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ اسی طرح انجیل کے دیگر مصنفین جو ہیں وہ بھی ان باتوں کو جو ہے وہ اشارتاً کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں چند ایک جگہوں پر، جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے انجیل ہی کے ایک اقتباس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یسوع نے اپنی تبلیغ کے دوران خدا کو اپنا باپ کہا۔ اس تعلیم کا اشارہ واضح تھا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بھی خدا کا بیٹا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اگر باپ کی جو ہے وہ اصطلاح انجیل میں کسی اقتباس کے اندر استعمال ہوئی ہے تو اس سے بھی وہ یہی استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باپ کی اصطلاح اسی لیے استعمال ہوئی ہے کہ وہ اس کا بیٹا تھا۔ تو یقیناً یہ عقیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے انتہائی جو ہے وہ ناقابل قبول عقیدہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو حقیقتاً جیسی کہ وہ ہیں اگر ان سے وہ آشنا ہیں تو اس کا کسی سے پیدا ہوا ہونا یا اس نے کسی کو پیدا کیا ہونا اس اعتبار سے کہ اس کی حقیقی اولاد ہو، یہ ایک ایسا جو ہے وہ عقیدہ ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو کسی بھی صحیح ذہن کے ساتھ غور و فکر کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ حقیقتاً ثابت نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی حقیقتاً یہ بات درست ہے۔ یہ حقیقت نفس الامری کے خلاف ہے کہ اللہ کی ذات کے وجود کی مثل یا اس کی ذات کی جیسی کوئی اور ذات یا اس کی ذات جو ہے وہ کسی اور وجود کے اندر حلول کر کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، یہ بات جو ہے وہ حقیقت کے خلاف ہے۔ اس کی حقیقت کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں جا بجا جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ وہ کسی کے اولاد ہے، نہ وہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس کے ہمسر اور ہم پلہ کوئی اور اس جیسا ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایسی صفات ہیں جو آیت الکرسی کے ضمن میں بھی صفات جو بیان کی گئی ہیں یا پھر جو ہے وہ سورہ اخلاص کے ضمن میں بھی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اگر ان پر غور و فکر کریں تو کسی بھی قسم کی شرک کا کوئی پہلو جن صفات کو جو ہے وہ بیان کر کے کسی اور مخلوق میں ثابت کیا جائے، ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ حقیقتاً جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی ہے۔ تو عقیدہ ابنیت مسیح کے حوالے سے اگر ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس کا ناقدانہ جائزہ لیں تو یہ بات بہت سی جگہوں پر جا بجا جو ہے وہ قرآن مجید میں توحید خالص کو بیان کرنے کے حوالے سے
اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن ہونے کے رد کے حوالے سے جو ہے وہ واضح طور پر ملتی ہیں۔ مثلا اگر ہم سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 116 کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ تو جو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اتخذ اللہ ولد، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ نے بیٹا بنا لیا کا جو عقیدہ وہ رکھتے تھے، تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کیا فرمانے ہے، سبحانہ، وہ ذات جو ہے وہ پاک ہے ان سب باتوں سے، جس طرح کی وہ باتیں اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر شے اللہ کے لیے تابع دار ہے۔ تو اللہ کی تابع دار ہے ہر شے، نہ کہ اللہ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ شریک ٹھہرا لیا جائے، اللہ کی ابن کی حیثیت سے اس کو معبود بنا لیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 171 کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولدا، کہ بے شک اللہ معبود ایک ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا ہو۔ یعنی اللہ نے کسی قسم کی اولاد کی نفی سورہ نساء کی اس آیت میں بھی جو ہے وہ فرمائی ہے، اور اپنی ذات کو ایسی کسی بھی صفت سے جو ہے وہ پاک قرار دیا ہے کہ اس کی جو ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانے والی صفت ہو۔ اسی طرح سورہ اخلاص آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں، جب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں خود کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اور پیدا کرنے اور پیدا ہونے کے اعتبار سے وہ دونوں اعتبار سے جو ہے وہ پاک ذات ہے، تو پھر ایسی ذات کے متعلق جو ہے وہ ابن ہونے کا تصور کرنا، جیسا کہ عیسائیت میں ہے، وہ صرف باطل تصور ہی ہو سکتا ہے۔ اس کی حقیقت میں کوئی اس کی حقیقت ہونے میں جو ہے وہ کسی قسم کا ابہام، یعنی ایسی بات کہ اس کو حقیقت سمجھا جائے، یہ ابہام پر تو مبنی ہو سکتی ہے، مگر اس میں کوئی حقیقت کا پہلو موجود نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر حوالے سے پاک ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، اس کو کسی کی اولاد بتایا جائے، یا مثلا آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کی اولاد بتائیں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک بات بن جاتی ہے عقیدے کے اعتبار سے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ انتہائی ایک عیب والی بات بن جاتی ہے، جس کو متصف کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ ہاں، اللہ رب العزت نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یا ارد گرد جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، مخلوق بنایا ہے۔ اس نے مخلوق کی حیثیت سے ان کو پیدا کیا ہے، نہ کہ اپنی جو ہے وہ ذات کے ایسے حصے کے طور پر جو ہے وہ اس کو پیدا کیا ہو کہ جو اسی کی جنس سے ہو، اسی کی ذات سے ہو، اسی کی حقیقی صفات جو ہے وہ کسی اور وجود میں ہو، ایسا نہیں۔ یہاں پر ایک اشارتاً بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سمجھنے کے اعتبار سے، کہ اگر آپ اسی عقیدے پر غور کریں، عقیدہ تثلیث پر غور کریں، یا پھر عقیدہ ابنیت مسیح پر غور کریں، تو یہ عقیدے جو ہیں وہ مختلف کہہ لیں کہ مخلوقات کو جمع کر کے ان کے اندر سب کے اندر جو ہے وہ الہی صفات کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے عقائد کی مماثلت جو ہے وہ ان عقائد سے ہوتی ہے کہ جن کے اندر تمام مخلوقات کو جمع کر کے ان کے اندر الہی صفات کو اس اعتبار سے ثابت کر کے کہ ان سب میں جو ہے وہ اللہ کا ہی وجود جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ یعنی آپ سوچ لیں کہ مختلف ادوار میں، یا جس طرح جو ہے وہ اکبر کے دور میں وحدت الوجود کا جو نظریہ تھا، یا وحدت ادیان کے جو نظریات ہیں، وہ اسی سے ملتے جلتے نظریات آپ کو نظر آئیں گے۔ اشارتاً ایک بات کر رہا ہوں کہ بہت ساری مخلوقات کو جمع کر کے الوہی صفات سے متصف بیان کرنا
وحدت الوجود کی طرف لے جانے والا پہلو ہے، جو کہ حقیقتاً اللہ ہر چیز میں موجود ہونے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو کہ حقیقتاً خلاف حقیقت ہے، کہ ایسا یقیناً جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہر وجود جو ہے وہ خدا ہی ہے، ہر وجود جو رب ہی ہے۔ جو مختلف مذاہب میں اس طرح کے عقیدے موجود ہیں، وہ سارے کے سارے عقیدے یہاں پر بھی اس نسبت سے اشارتاً جو ہے وہ یہاں پر عیسائیت کے اندر بھی جو ہے وہ اس عقیدہ ابنیت مسیح میں یا عقیدہ تثلیث میں اشارتاً جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ ایسی ہی اسکیم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس میں مخلوقات کو الہی صفات کے اندر شامل کر کے وحدت الوجود کی راہ ہموار کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ نقطہ آپ نے سمجھنا ہے، اور یقیناً جو ہے وہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، جس میں یہ تفصیل سامنے آتی ہے کہ جس طرح فارسی کا مقولہ جو ہے ہما اوست، کہ سب کچھ خدا ہی ہے، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ رب ہی ہے، اور تمام مخلوقات جس طرح سمندر قطروں سے مل کر بنا ہے، اور سارے قطرے مل کر سمندر میں اسی کے وجود میں شامل ہو جاتے ہیں، اور الگ ہو کر جو ہے وہ اسی کے وجود سے الگ ہو کر جو ہے وہ الگ بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں، اور اس کے وجود کا حصہ بن کر سمندر کی شناخت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ساری مخلوقات جو ہے وہ حقیقی الہی وجود سے الگ ہو کر اسی کی حصے کے الگ جو ہے وہ مظاہر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہی بن جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کا یہ تصور جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اس کی اسلامی تعلیمات میں نفی کی گئی ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے اس کے بالکل جو ہے وہ جواب اور اس کے خلاف جو ہے وہ صحیح نظریہ لوگوں تک پہنچایا، جس کو ہم وحدت الشہود کہتے ہیں، جس کو جو ہے وہ ہما اوست نہیں بلکہ ہما از اوست کے الفاظ سے بیان کیا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے وجود ہی کا حصہ ہے، اور سب کا مجموعہ جو ہے وہ اللہ کے وجود کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے یا اس کے وجود کو ثابت کرتا ہے، بلکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ایک مستقل ذات ہے، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، وہ ان کا خالق ہے، نہ کہ جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے وجود میں مل کر اسی کا حصہ اور وہی بن جاتی ہیں۔ وہ وہی نہیں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وجود بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے وجود سے عدم میں لے کر جاتا ہے۔ یہ اس کی ذات کے شایان شان ہے اور اسی کی صفات ہیں، نہ کہ ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس سے الگ ہو کر اگر مخلوقات ہیں تو اس کے ساتھ مل کر اسی کی ذات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ بات تو جو عقیدہ وحدت الوجود کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے، جس کا شکار بہت سے صوفیاء بھی ہیں، اور بہت سی مذاہب کے اندر جو ہے وہ اس جیسے عقائد، اور عیسائیت کے اندر بھی جو ہے وہ پھر رہبانیت کے بہت سے پہلو جو بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ان کی بہت سی تفصیلات جو ہے وہ شامل ہیں، ملتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان سب سے قطع نظر اگر جو بات حقیقت ہے جس کو درست سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک تنہا ذات ہے، حی و قیوم ذات ہے، اور اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، اس جیسی کوئی مثل نہیں ہے، اور تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں، اور اس کی اتباع میں ہی جو ہے وہ مخلوقات ہی، اور بالخصوص انسان یا وہ مخلوقات جن کو اختیار دیا گیا ہے، ان کا انجام جو ہے وہ اسی بات پر منحصر ہے کہ اس ذات کی صحیح اور حقیقی شناسائی کے بعد اتباع جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ تو یہ عقیدہ ابنیت مسیح کے حوالے سے آج کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس حوالے سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے، کوئی سوال آ رہا ہے، تو وہ ساتھ ہی پوچھ سکتا ہے۔ یہ بنیادی کہہ لیں کہ بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بنیادی تین جو بڑے بڑے عقائد تھے وہ، اور ان کے ضمن میں جو ضمنی عقائد تھے عیسائیت کے، ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک موضوع اور ہے عیسائیت سے متعلق، اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اس کے ناقدانہ جائزہ سے متعلق، اس کا تھوڑا سا، اس کو بہت سی تفصیلات میں بیان کر چکا ہوں، تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ آئندہ لیکچر میں بھی کروں گا۔ اور اس کے علاوہ آخر پہ جو ہے مذہب اسلام کے حوالے سے ہم نے 2-3 لیکچرز جو ہیں وہ انشاءاللہ کرنے ہیں، تو یہ تفصیلات آپ سے مزید بھی جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ تو
تو آج کی بحث سے متعلق یا آج کی گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال وہ آپ پوچھ لیں، تاکہ جو ہے وہ آج کی بحث کو جو ہے وہ کلوز کیا جا سکے۔ تو آپ لوگوں نے عید کے دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزار لیے ہیں۔ عید کے بعد جو ہے وہ یہ آج پہلا لیکچر ہوا ہے، تو بہرحال عید کے دنوں میں جو ہے وہ مصروفیت رہی ہے۔ کل کا دن جو ہے وہ لیکچر لیا جا سکتا تھا، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر وہ نہیں ہو سکا۔ تو آج جو ہے وہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سلیبس کے حوالے سے، کوئی اور کسی موضوع کے حوالے سے بات ہے، تو وہ اگر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت کر لیں۔ باقی جو ہے وہ اگلا ٹاپک انشاءاللہ کل پڑھایا جائے گا۔